اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے بے باک خطیب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ علانیہ دعوت اسلام دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا قلیل یا ابا بکر، اے ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصر رہے حتیٰ کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔ مسجد حرام کے اطراف میں ہر مسلمان اپنے قبیلے کے افراد میں جلوہ آرا ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے پہلے بے باک خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مشرکین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد حرام میں خوب زد و کوب کیا۔ بدبخت عتبہ بن ربیعہ آپ پر پل پڑا۔ اس نے آپ کے چہرے کو شدید ضربوں کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا اور جسم کو بری طرح روندا حتیٰ کہ آپ نے ڈھال ہو کر گر پڑے۔ آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مشرکین سے آپ کی گلو خلاصی کرائی۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ آپ کی نازک حالت دیکھ کر انہیں آپ کی موت کا پختہ یقین ہو گیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی قوم کے افراد واپس مسجد حرام میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ آئے اور آپ کے والد کے ساتھ مل کر آپ کو ہوش میں لانے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا، مجھے بتلایا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ناراض ہو کر آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی والدہ سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ انہیں کچھ کھانے پینے کو دے دینا۔ غلطی ہوئی۔ آپ کی والدہ نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی آپ کا یہی اصرار رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے کہا، آپ جائیے اور جمیل بنت خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کریں۔ آپ کی والدہ جمیل کے پاس آئیں اور کہنے لگی، ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جمیل نے کہا کہ میں کسی ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ آپ کی والدہ انہیں ساتھ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ جمیل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی اور اذیتناک حالت میں دیکھا تو چیخ اٹھی اور کہنے لگی، آپ کی فاسق اور کافر قوم نے آپ کا یہ حال کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ آپ نے سوال کیا، ما فعل رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جمیل نے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے کہا، ان کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے کہا، فَإِنَّا لِلَّهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ جب رات گہری اور پرسکون ہو گئی تو دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔ مسلمانوں نے بھی آپ کی خبرگیری کی۔ آپ کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر میری ماں باپ قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ماں سوا چہرے کے جس کو اس بدبخت عتبہ بن ربیعہ نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ میری مشفق مہربان والدہ ہیں اور آپ خیر و برکت کا منبع ہیں۔ اللہ سے دعا فرما کر میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اولین اثرات۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اولین اثرات ثمرات اس صورت میں ظاہر ہوئے کہ معاشرے کے بہترین افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آئیے ان نمایاں افراد کی فہرست پر نگاہ دوڑاتے ہیں جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ ان اکابر صحابہ کرام میں زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ آپ نے ان جانثار اسلام کو ایک ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے۔ یہ لوگ دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی پہلا گروہ تھا جو ہدایت کی نعمت سے مالا مال ہوا اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہونے لگے۔ یہ تمام پیش رو مسلمان اسلام کے پہلے داعی تھے۔ امت کی سب سے زیادہ رحم و شفیق شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے۔ آپ اخلاق فاضلہ، اوصاف حمیدہ اور نرم خوئی سے متصف قریش کے ہاں ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ اپنے حسن اخلاق کی بدولت ہی
آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم و شفیق شخصیت ابو بکر ہیں۔ تاجدار رسالت پر جانثاری کا مظاہرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں جرأت، شجاعت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آپ دین حق کے معاملے میں کسی سے ڈرتے تھے نہ اسلام کی نصرت و حمایت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ کو کسی ملامت کی پرواہ تھی۔ سیدنا عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم میں سے کوئی واقعہ سنائیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حصہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اسے بل دے کر شدت سے کس دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو اس کے کندھے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر پکارنے لگے، ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ابو بکر کو کسی نے چلا کر کہا، اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ چنانچہ آپ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل دیے۔ آپ نے اس وقت اپنے بالوں کی 4 مینڈیاں کی ہوئی تھیں اور آپ یہ پکار رہے تھے، ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تمہارا ستیہ ناس، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر پل پڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے پاس گھر واپس آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ جہاں سے بھی آپ کی کسی مینڈی کو چھوا جاتا وہاں سے بال جھڑ کر ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے تو جب کسی نے دعوت مبارزت دی تبھی میں نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صفات کے علاوہ بہادری میں بھی سب سے آگے تھے۔ ہم نے ایک غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا۔ ہم نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ پر حملے کی جرأت نہ کر سکے؟
اللہ کی قسم صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے جو اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا ابوبکر اسی پر پل پڑتے۔ یقیناً آپ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ کفار قریش نے آپ کو گھیر رکھا تھا، آپ کو زد و کوب کر رہا تھا تو کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ لوگ چلا چلا کر کہہ رہے تھے، کیا تو نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی اللہ کو لا کھڑا کیا ہے؟ اللہ کی قسم ابوبکر کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا۔ آپ نے سب کو اکھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا۔ آپ نے کسی کو پرے مارا، کسی کو دھکیلا اور کسی کا گریبان پکڑ کر ہٹایا۔ اس حالت میں آپ کہتے رہے، وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ ہلاک ہو جاؤ، کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر سے چادر ہٹا دی اور زاروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ آل فرعون میں سے ایمان لانے والا آدمی بہتر تھا یا حضرت ابوبکر صدیق بہتر ہیں؟ سب لوگ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ابوبکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس آدمی نے اپنے ایمان کو چھپایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کا اظہار و اعلان کیا۔ تراش سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہایت حساس جذبات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی آزردگی کا خیال بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبیدہ خاطر کیے دیتا تھا۔ قرآن کریم میں لا تحزن کے الفاظ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت و محبت کی وجہ سے ہمیشہ یہ فکر و دامن گیری رہتی کہ کہیں کوئی آپ کو گزیدان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے سفر ہجرت میں آپ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آپ سے استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا، اذکر الصعد فاکون امامک واذکر الطلب فاکون وراءک۔ اے اللہ کے رسول، جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں، اور جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ ام جمیل سے آمنا سامنا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پردراز بھی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لمبی چوڑی دسیسہ کاری، پردرازی سے کام لینا اور فتنے کی آگ بھڑکانا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ حطب، چغل خور کے لقب سے ذکر کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے اپنا یہ شعر سنایا، مزمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا، اس کے بعد واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ اس کتاب کا مؤلف اور مرتب کہتا ہے، ہمارے چچا محترم عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ علیہ ارواح کے اشعار کے جواب میں یہ مصرعے دہرایا کرتے تھے، محمدً اطعنا وامرہ قبلنا ودینہ رضینا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کے حکم کو قبول کیا اور ان کے لائے ہوئے دین پر راضی ہوئے۔ اسلام کے مقابلے میں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے جو کافی پھیلا ہوا تھا۔ کاروباری لوگوں میں وہ خاص اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا اس دن وہ 40,000 درہم کے مالک تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کاروبار کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی، لیکن جس دن وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اس دن ان کے پاس صرف 5,000 درہم تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انہوں نے قبول اسلام کے دن سے ہجرت تک جو کمایا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں پیسے کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ مظلوم مسلمانوں کے لیے مالی قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف کو بھی علم ہو گیا۔ اس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ڈرا دھمکا کر اور کبھی حرص و طمع کا سبز باغ دکھلا کر اسلام سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم و استقلال میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بدبخت امیہ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر آپ کو دردناک سزائیں دینے کی ٹھان لی، چنانچہ ایک دن اور ایک رات بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت سخت گرمی کے عالم میں آپ کو صحرا میں لے گیا۔ تپتی ہوئی سخت گرم ریت پر آپ کو پشت کے بل لٹا کر اس نے آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھوا دیا، پھر کہنے لگا، تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع کر دو۔ لیکن صبر و عزیمت کے پہاڑ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی صدا سنائی دیتی تھی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عرصہ تک بدبخت امیہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ظالمانہ طریقے سے سزائیں دیتا رہا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن
امیہ کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے رہا تھا۔ آپ نے امیہ سے کہا، ال تتقی اللہ فی ھذا المسکین حتی متی، اس بیچارے مسکین کو اذیت دیتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک اسے عذاب میں مبتلا رکھو گے؟ امیہ نے جواب دیا، میں سیدنا ابوبکر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں لوگوں نے تو اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو اس مصیبت سے آزاد کرا لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افعل عندی غلام اسود اجلد منہ واقوی علی دینک آتیتک بہ۔ ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے دین پر قائم ایک سیاہ غلام ہے جو اس سے زیادہ باہمت اور طاقتور ہے، اس کے بدلے اسے لے لو۔ جب یہ سودا طے ہو گیا تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی غلامی سے چھڑا کر آزاد کرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 اوقیہ سونا دے کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا، جبکہ ایک اور روایت میں 40 اوقیہ کا ذکر ہے۔ واضح رہے کہ ایک اوقیہ 40 درہم کا بنتا ہے۔ نہایت معتمد ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت ملتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آرام کر رہے تھے۔ انہیں جگا کر یہ خبر سنائی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق یہ خوشخبری سن کر بہت جذباتی ہو گئے۔ خوشی کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر آپ مکہ سے نکل کر غار ثور میں 3 دن تک قیام پذیر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سیدنا ابوبکر صدیق پر مکمل اعتماد نہ ہوتا تو انہیں ہجرت کا ساتھی نہ بناتے اور نہ انہیں اپنے ہمراہ ہی کے لیے چنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور اسی وجہ سے انہیں ثانی اثنین ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔